آپ نے اپنے بیٹے زندہ دفن کر دیا ہے، جس طرح گزرے ہوئے زمانے لوگ اپنی اولاد کو دفنا دیا کرتے تھے۔ آج میرا نکاح ہے، آپ آئیں گے تو بہت خوشی ہوگی۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں جس نے قسمتی کو دور کر دیا۔ حریم نے مجھ سے طلاق مانگی ہے، آپ اس کا ہاتھ تھامیں گے؟ ہیلو فرینڈ، ناصر تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا تھا، مگر جاتے جاتے وہ فائز کی زندگی کا سکون چھین کر لے گیا تھا، اور یہ سارا سچ جان کر کے اس کی زندگی برباد کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں تھی۔ وہ بہت اپسیٹ تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں حریم کی نفرت میں اتنی اندھی ہو جائیں گی کہ اس کی کردار کو ہی داغدار کر ڈالے گی اور اس کی نظروں میں اسے مجرم ٹھہرا دیں گی۔ اسے خود پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ناصر اپنی ماں کی باتوں پر یقین کر کے حریم کی محبت اور اس کی سچائی پر یقین نہیں کیا۔ وہ اس کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے تو الٹا اس کی صفائی سننے کے بجائے اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور اسے یہ اصرار کرتا رہا کہ جب تک وہ اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش نہیں کرے گی وہ اسے طلاق نہیں دے گا۔ وہ خود اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا، اب وہ حریم سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اپنی ماں پر تھا کہ انہوں نے اس کی زندگی ویران کر دی تھی۔ وہ کیسی ماں تھی جنہیں بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ اپنی انا عزیز تھی، اس لیے وہ صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دے گا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جیتے جی زندہ دفن کر دیا تھا، بالکل اس طرح جس طرح گزرے ہوئے زمانے میں شقی القلب لوگ اپنی ناپسندیدہ اولاد کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ وہ اس کی خوشیوں کی قاتل نکلی اور حریم جیسی معصوم اور پاکواز لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچالتی رہیں۔ کہکشاں بیگم اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کریں گی، مگر فائز انہیں صاف صاف کہہ دے گا کہ وہ اپنی محبت اور اعتماد کھو چکی ہیں، اب اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کہکشاں بیگم کو جس بات کا ڈر تھا کہ کہیں فائز ان کی سچائی جان کر ان سے نفرت نہ کرنے لگے، وہ اسے کھونے سے ڈرتی تھی، وہی ڈر پورا ہو چکا تھا۔ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود فائز ان کی حقیقت جان چکا تھا۔ انہوں نے حریم کو نکالنے کے چکر میں خود اپنے ہی بیٹے کو کھو دیا تھا۔ دوسری طرف حریم بھی یہ جان کر شوق میں تھی کہ ناصر نے کہکشاں بیگم کے کہنے پر فائز کو اس سے بدگمان کیا تھا۔ اب وہ جان چکی ہے کہ فائز کو بھی دھوکہ دیا گیا ہے، اور ایک منصوبے کے مطابق ان دونوں کو دور کرنے کے لیے فائز کی آنکھوں میں جھوٹ کی پٹی باندھی گئی تھی۔ اب اسے فائز پر غصے کے بجائے ہمدردی ہونے لگے گی، کیونکہ فائز بھی اس کی طرح مظلوم تھا۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم اپنا سب کچھ کھونے کے بعد بھی اپنی انا اور اکڑ پر قائم ہے۔ انہیں اب بھی یہی لگتا ہے کہ ان کے بچے غلطی پر ہیں، اس لیے جب لائبہ نکاح کے لیے فائز کے ساتھ جانے لگے گی تو اپنی ماں سے کہے گی کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی ماں کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو، تو وہ اسے صاف صاف کہیں گی کہ جو اولاد ماں کی خوشیوں، خواہشوں، ارمانوں اور فیصلوں کو روند کر چلی جائے اسے گلے لگا کر الوداع نہیں کہتے۔ تو لائبہ کو اپنی ماں کی باتوں پر بہت افسوس ہوگا کہ وہ آج بھی اپنی انا پر قائم ہے، اس لیے وہ ان کی ناراضگی کے باوجود اپنا فیصلہ نہیں بدلے گی اور وقاص سے نکاح کرنے چلی جائے گی۔ لائبہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرے گی تو وہ حریم کو فون کرے گی اور اس سے ریکویسٹ کرے گی کہ آج اس کا وقاص کے ساتھ نکاح ہے، اگر وہ اس کے نکاح میں آئے گی تو اسے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حریم جانے کا فیصلہ کر لے گی اور مدثر صاحب کے ساتھ لائبہ کے نکاح میں شرکت کے لیے اس کے اپارٹمنٹ میں جائے گی تو دروازہ فائز کھولے گا، اور مدثر کے ساتھ حریم کو اپنے دروازے پر دیکھ کر اسے حیرت ہوگی، اسے یقین نہیں آئے گا کہ حریم یہاں پر بھی آ سکتی ہے، اور حریم بھی اس کی حیرت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر لائبہ کو گلے لگا کر اسے دعائیں دے گی۔ تو فائز کو بہت دکھ ہوگا کہ اس نے شیشے جیسا صاف دل رکھنے والی لڑکی کو خود سے دور کر دیا تھا۔ پھر لائبہ کا نکاح ہونے کے بعد جب حریم اس سے گھر واپس جانے کی اجازت لے گی تو لائبہ حریم سے کہے گی کہ وہ فائز بھائی کی حمایت تو نہیں کر رہی، لیکن یہ سچ ہے کہ فائز بھائی اس سے آج بھی محبت کرتے ہیں، وہ بہت دکھی ہیں اور ان کے دکھ کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ جس طرح سے انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی بدگمان ہو جاتا۔ اور لائبہ کی باتیں سن کر حریم ایک بار پھر ڈگمگائے گی کہ اس کا فائز سے خلا لے کر مدثر سے شادی کرنے کا فیصلہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف فائز بھی اب یہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے حریم کو بہت دکھ دیے تھے، اب اگر حریم کی خوشی خلا لینے میں ہے تو وہ اب مزید اسے دکھ نہیں دے گا اور اسے خلا دے دے گا، اس لیے وہ خلا دینے سے پہلے مدثر صاحب کے آفس میں جائے گا اور ان سے کہے گا کہ کیا حریم نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور کیا وہ بھی حریم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو مدثر صاحب جو فائز کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں مگر اس بات سے لا علم ہوں گے کہ فائز حریم کی سچائی جان چکا ہے، اس لیے وہ فائز سے بہت بے مروتی سے کہیں گے کہ دیکھیے مسٹر فائز، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے،
तो फ़ाइज़ इनसे कहेगा कि इसने हरीम को बहुत दुख दिए हैं, इसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वो इसका मदावा करना चाहता है। हरीम ने इससे तलाक का मुतालबा किया है तो मुदस्सिर साहब इससे पूछेंगे कि फिर इसने इस बारे में क्या सोचा है। तो फ़ाइज़ उन्हें कहेगा कि वो तो एक ऐसा बदनसीब शख्स है जिसने अपनी खुशियों और खुशकिस्मती को अपनी दस्तरस से दूर कर दिया है और अब वो खुद अपने ही अंदर के अंधेरों में भटक रहा है, इसलिए क्या इसके हरीम को छोड़ने के बाद वो इसका हाथ थामेंगे। तो मुदस्सिर साहब के जवाब देने से पहले ही हरीम ऑफ़िस में दाखिल होगी और फ़ाइज़ को अपने ऑफ़िस में मुदस्सिर के साथ देखकर बहुत परेशान हो जाएगी कि आखिर फ़ाइज़ यहाँ किस मकसद से आया है, और फ़ाइज़ हरीम को देखकर इसकी ताज़ीम में खड़ा हो जाएगा। तो ये बात मुदस्सिर के लिए भी हैरानी वाली होगी। फिर फ़ाइज़ हरीम से अपने रवैये की माफ़ी मांगेगा। तो फ़ाइज़ के इस बदले हुए रवैये से हरीम बहुत हैरान होगी। वो तो माफ़ी मांग कर चला जाएगा, मगर हरीम के दिल में एक हलचल सी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी हरीम के दिल में फ़ाइज़ की मोहब्बत मौजूद थी और ये सब मुदस्सिर भी महसूस कर लेगा। इसलिए वो हरीम से कहेगा कि वो जो भी फ़ैसला करेगी इसे मंजूर होगा। वो इस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, क्योंकि इसके दिल में इसके लिए बहुत एहतराम है। और हरीम ये फ़ैसला करेगी कि वो फ़ाइज़ को माफ़ कर देगी और इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।